السلام علیکم، میں ہوں ابسا کومل۔ اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے جلسے سے متنازع خطاب کے بعد پراسرار طور پہ غائب ہونے والے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کل سامنے آئے اور ان کی طرف سے بڑا ایک سخت قسم کا ایک بیان دیا گیا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے واقعات کے بعد اب وہ خود افغانستان سے مذاکرات کریں گے اور اپنا وفد وہاں پر بھیجیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے وفاق پر غیر سنجیدگی کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ ایپیکس کمیٹی میں صوبہ خیبر پختونخوا کے اندر دہشت گردی کے جو واقعات ہیں اس کے اوپر میں نے بات کی مگر کوئی پرواہ نہیں کی گئی، اس لیے اب یہ فیصلہ کیا ہے اور یہ فیصلہ کرنے پہ مجبور ہوں کہ ہم خود ان معاملات کو صوبے کی سطح کے اوپر افغانستان کے ساتھ اٹھائیں گے۔ دوسری طرف وزیر دفاع خواجہ آصف نے اس اعلان پر بڑا سخت رد عمل دیا ہے۔ انہوں نے اس کو فیڈریشن پر براہ راست حملہ قرار دیا ہے۔ آپ سنیے علی امین گنڈاپور، پہلے تو انہوں نے تقریر کی تھی اسلام آباد کے جلسے، پھر وہ غائب ہو گئے، پھر منظر عام پر آئے، اس کے بعد انہوں نے کیا بیان دیا اور وزیر دفاع خواجہ آصف نے اس پر کیسے رد عمل دیا۔ میں نے پہلی ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ میں کہا، اگلی میں کہا، پھر ایپیکس کمیٹی وہاں پر ہوئی، وہاں پر کہا کہ میری پولیس کا اعتماد ختم ہو چکا ہے، خدا کی قسم پرواہ ہی نہیں ہے۔ اور میں کہہ رہا ہوں یار افغانستان کے پاس مجھے وفد بھیجنے دو، بات کرو یار، پرواہ ہی نہیں ہے۔ میں کب تک برداشت کروں گا؟ اب میں اعلان کرتا ہوں یہاں پر، آپ کی اپنی پالیسی ہے تو اپنی پالیسی اپنے گھر میں رکھو۔ میں خود افغانستان سے بات کروں گا، میں وزیر صبح بات کروں گا، وفد بھیج کے ملاقات کروں گا، ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کروں گا۔ سی ایم کے پی کا بیان آیا ہے کہ ہم خود جو ہے افغانستان سے مذاکرات کریں گے۔ یہ فیڈریشن کے اوپر ڈائریکٹ حملہ ہے۔ کوئی صوبہ جو ہے وہ کسی ملک کے ساتھ ڈائریکٹ مذاکرات نہیں کر سکتا۔ افغانستان کی جانب سے دہشت گردوں کی پشت پناہی اور افغان طالبان حکومت کے ساتھ مذاکرات کے بارے میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کچھ ہی دن پہلے ریاست کی پالیسی واضح کی تھی۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ جب سے افغانستان میں حکومت کی تبدیلی ہوئی تب سے فتنۃ الخوارج یعنی ٹی ٹی پی اور دہشت گردوں کی جو سہولت کاری ہے وہ وہاں سے کراس بارڈر بڑھ چکی ہے۔ اس سلسلے میں حکومت پاکستان اور افغان عبوری حکومت کے درمیان روابط تو ہیں، رابطے ہیں۔ اس بارے میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کیا بیان دیا تھا؟ اگست 2021 سے جب سے افغانستان میں تبدیلی آئی، جو فتنہ الخوارج ہے اور دہشت گرد ہیں، ان کی جو سہولت کاری ہے وہ بڑھ چکی ہے، اور اس سلسلے میں حکومت پاکستان افغان عبوری حکومت کے ساتھ رابطوں میں ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس برادر اسلام پڑوسی اسلامی ملک کو جس نے ہمیشہ اس کا ساتھ دیا ہے، اس کے اوپر خارجین کو قطعاً فوقیت نہ دے۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان دو برادر پڑوسی اسلامی ممالک میں غلط فہمیاں پیدا کر کے رکھنے ڈال سکیں گے وہ، تو ان کو ہم صرف یہی کہیں گے کہ وہ خیالی دنیا میں رہتے ہیں۔ اب ایک طرف وزیر اعلیٰ علی امین نے اپنے صوبے کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ شکوہ بھی کیا، کچھ دھمکی آمیز لہجہ بھی اپنایا، تو دوسری طرف دہشت گردوں کا نشانہ بننے والی خیبر پختونخوا پولیس سراپا احتجاج ہے۔ پچھلے چند دنوں سے یہ خبروں کی زینت ہے کہ وہاں پر لکی مروت میں بھی پولیس کی طرف سے احتجاج کیا جا رہا ہے، بنو میں بھی اور باجوڑ میں بھی کیا جا رہا ہے۔ پولیس کا بنیادی طور پہ مطالبہ یہ ہے خیبر پختونخوا پولیس کا کہ ان کے اختیارات کو بڑھایا جائے اور محکمہ پولیس میں جو دیگر ادارے ہیں ان کی طرف سے مداخلت کی جاتی ہے اس سلسلے کو بھی ختم کیا جائے۔ ایک پولیس اہلکار نے اس حوالے سے احتجاج کرتے ہوئے جو گفتگو کی میڈیا سے آپ کو سنواتے ہیں۔ میرا ایک چھوٹی بیٹی ہے، انہوں نے کل سارے رات رو رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا آپ کو خطرہ ہے ایسا نہ کہ آپ کو مار دے پاپا، ٹھیک ہے بازار میں آپ کچھ کام شروع کر دو۔ سر یہ خطرہ کہاں سے آتا ہے، کون کراتا ہے؟ تو یہ جو ہے نا یہ باتیں بہت گزر گئی۔ یہاں جتنی بھی ادارے بیٹھے ہوئے ہیں یہ کیسے کام کرتے ہیں کوئی نہیں بتا سکتے، ڈر کی وجہ سے ہمارے زبانوں کے اوپر تالے لگے ہوئے۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے وزیر اعلیٰ علی امین کا خارجہ پالیسی اپنے ہاتھ میں لینے سے متعلق جو بیان ہے وہ فیڈریشن کے لیے کتنا باعث تشویش ہے، ان کا کس قسم کا حکومت کا رد عمل آ سکتا ہے، یہ ہم حکومت سے جانیں گے اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ ریاست کی طرف سے اسلام آباد کے جلسے کے بعد جس قسم کا پی ٹی آئی کے لیے رد عمل دیا گیا اس میں سر فہرست رہا پارلیمان کے احاطے سے پی ٹی آئی کے ممبران اسمبلی کو گرفتار کیا جانا، پھر پروڈکشن آرڈرز کے اوپر اسپیکر صاحب کے بھی اس معاملے کے اوپر انہوں نے بھی آواز اٹھائی تو ان کو پارلیمان کے اجلاس میں شریک ہوئے، لیکن علی امین گنڈاپور بطور سی ایم اس وقت یہ بھی بڑی خبر بنی کہ پراسرار طور پہ وہ غائب ہوئے، پھر منظر عام پہ بھی آ گئے، لیکن آج خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر شو آف ہینڈ کے ذریعے وزیر اعلیٰ گنڈاپور پر اعتماد کا ووٹ بھی ممبران کی طرف سے دیا گیا ہے۔ سو ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ یہ سارا رد عمل تو ریاست نے دیا لیکن وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا مزید پر اعتماد ہو کے یا پھر جس کو کہا جائے کہ زیادہ گرجے برسے آ کر حکومت اور ریاست کے اوپر نام لیے بغیر اسٹیبلشمنٹ کا، سو کیا وجہ یہ ریاست کا جو رد عمل تھا کیا یہ مناسب رد عمل تھا یا اس نے پی ٹی آئی کو
کو فائدہ دیا ہے. اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں انجینئر خرم دستگیر صاحب. آپ سینئر رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے اور سابق وزیر دفاع. بہت شکریہ خرم صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے. خواجہ آصف صاحب کی طرف سے اس دن ایک سٹیٹمنٹ دیا گیا تھا جو پی ٹی آئی کے اوپر ان کے ممبران اسمبلی کو اریسٹ کیا گیا اور خود سی ایم خیبر پختونخوا گنڈا پور صاحب جو ہے وہ کچھ دیر غائب رہے, پھر منظر عام پہ آئے, وہ ایک الگ کہانی ہے. لیکن خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا کہ جو جلسے کے اندر گنڈا پور صاحب نے تقریر کی یہ اس کا رد عمل تھا. لیکن کل گنڈا پور صاحب جب منظر عام پہ آئے تو انہوں نے بیان دیا, اس میں انہوں نے وفاق کو بھی للکارا, اسٹیبلشمنٹ کا نام تو انہوں نے نہیں لیا لیکن ان کے حوالے سے بھی ان کی تنقید رہی. سو آپ سمجھتے ہیں کہ جو اس دن کریک ڈاؤن ہوا اس نے مزید پر اعتماد بنا دیا پی ٹی آئی کو اور گنڈا پور صاحب کو؟ کوئی جماعت اپنے فاشزم پر اصرار کرے اور یہ کہے کہ ہم نے ضرور ہی تشدد کی زبان میں بات کرنی ہے تو یہ کوئی تقویت دینے والی بات نہیں, ہم سب کے لیے تشویش کی بات ہے. دیکھیے گنڈا پور صاحب نے جو اپنی تقریر کی اس دن اسلام آباد میں, اس میں 3 بہت ہی قابل اعتراض باتیں تھی جس پر ہم سب کو تشویش ہونی چاہیے. پہلی انہوں نے بات کی کہ وہ بزور طاقت عمران خان کو جیل سے رہا کرائیں گے کسی موب کے ذریعے, جتھے کے ذریعے. تو لہٰذا یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت ہی تشویشناک بات ہے کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ یہ دھمکی دے, ایک ایسا شخص جس کے ہاتھ میں ایک صوبے کی پولیس کے اور دوسرے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے تمام وسائل ہیں, وہ بزور طاقت ایک دوسرے صوبے کی جیل توڑ کر اگر کسی کو نکالنے کی دھمکی دیتا ہے تو اس کو ہم قانون کی زبان میں کہتے ہیں انسائٹمنٹ ٹو وائلنس, جو کہ پاکستان کے قانون میں کسی بھی اس کی اجازت نہیں. نمبر 1. دوسرا انہوں نے جو بات کی وہ یہ کہا کہ ہم جو افواج پاکستان ہیں ان کو ہم ٹھیک کر لیں گے. اس کی بھی بہت سارے مضمرات ہیں اور اس کی بھی باقاعدہ آئین کا جو آرٹیکل 19 ہے اظہار رائے کی آزادی کا, اس میں باقاعدہ اس کے اوپر ایک قدغن ہے. تو لہذا اس پر بھی ایک ہمیں ضرور سوچنا ہے کہ ایسی گفتگو کو مستقبل میں کیسے روکیں. تیسری انہوں نے بات کی جس میں 2 باتیں ایشو کرائسس ہے. ایک تو لسانی عصبیت کا کہ غالباً پشتون قوم کا حوالہ دیا اور اس کو حوالہ دے کر یہ کہا کہ وہ اپنا کوئی لشکر کشی کریں گے ایک دوسرے صوبے پر, جو کہ بہت ہی ایک پریشان کن بات ہے کہ لسانیت کو بھی ہوا دی ہے, صوبائیت کو بھی ہوا دی ہے. اس کے ساتھ ہی جڑا ہوا اور میں اس پر ضرور جو توقع تھی میری جس قسم کی مذمت آئے گی کہ انہوں نے خواتین صحافیوں کے بارے میں انتہائی بیہودہ گفتگو کی ہے تو کسی بھی تہذیب کے دائرے میں نہیں آتی. جب ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ اس قسم کے انسائٹمنٹ ٹو وائلنس, قانون اور آئین توڑنے کی دھمکی, دوسرے صوبے پر لشکر کشی اور نہ صرف جو ہے وہ ثقافتی طور پر بد تہذیبی, بلکہ جب آپ صحافیوں کو اس قسم کی دھمکیاں دیتے ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ سارے ایشوز جو ہیں یہ بڑے سنجیدہ ہیں اور ہمیں یہ سوچنا ہے غالباً جو قومی اسمبلی کے اراکین کی گرفتاری ہے وہ تو اس سے زیادہ ہمیں کوئی بہتر طریقہ ڈھونڈنا ہے کہ آئندہ اس قسم کی گفتگو اور اس قسم کی دھمکیاں نہ دی جائیں. خرم صاحب طریقہ کار ڈھونڈنا تو ضرور ہوگا لیکن یہاں پر ڈیبیٹ جب پی ٹی آئی سے ہم پچھلے 2 دن سے بات کر رہے ہیں تو وہ پہلا سوال تو یہ کرتے ہیں کہ رول آف لا ہے کہاں پر, کس قانون کی بات کی جا رہی ہے. تو یہی میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ ان کی تقریر تو بہت قابل اعتراض تھی, صحافیوں کی طرف سے بھی بہت احتجاج کیا گیا اور آج خان صاحب نے جو صحافیوں سے بات چیت کی انہوں نے بھی کہا کہ یہ ان کی مناسب بات چیت نہیں تھی, جوش خطابت میں یہ ساری باتیں صحافیوں کے حوالے سے بھی کر گئے. لیکن وہ تو ایک سیپریٹ ٹاپک ہے, ہر دور میں ہی صحافی جو ہیں وہ زیر عتاب ہوتے ہیں. لیکن ریاست نے بھی تو بزور طاقت ہی ان ایم این ایز کے حوالے سے جو کارروائی کی کہ اسپیکر قومی اسمبلی بھی کہتے ہیں کہ یہ درست طریقہ کار نہیں تھا, جبکہ آئی جی صاحب یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے طریقہ کار فالو کیا. سو آپ نہیں سمجھتے کہ جو ہینڈلنگ ہوتی ہے ان تمام معاملات کی وہ مزید وکٹم بنا دیتی ہے پی ٹی آئی کو, اور ڈیبیٹ ساری ایک طرف سے مڑ کے کہ انہوں نے کیا قابل اعتراض باتیں کی, کس کو انہوں نے پرووک کیا, وہ ساری باتیں ایک طرف رہ جاتی ہیں اور ڈیبیٹ یہ بن جاتی ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی اور ممبران قومی اسمبلی کو اٹھا لیا گیا اسمبلی کے ہاتھے سے. اسی لیے جو ہے اس جو گرفتاریوں کا دفاع نہیں ہے لیکن ایک بہت گمبھیر واقعہ اتوار کو پیش آئے, لہذا ہمیں اسی پر فوکس کرنا ہے کہ اگر صوبوں کے وزراء اعلیٰ ایک دوسرے کے بارے میں
گفتگو کریں گے، انسائٹمنٹ ٹو وائلنس، تشدد ابھارنے کی گفتگو کریں گے، اور قانون توڑنے کی اور آئین توڑنے کی دعوت دیں گے اپنے کارکنوں کو۔ زیادہ فوکس اسی پر کرنا چاہیے، کیونکہ ان میں سے ایک واقعے کی ایک ہلکی سی جھلک بھی ہوئی تو وہ پاکستان کے لیے اور پاکستان کی آئین اور جمہوریت کے لیے بہت تباکن ہوگا۔ اب ایک پالیسی سے متعلق خرم صاحب وہ بات کر رہے ہیں، یہ تو سیاسی بیان بازی بھی تھی بہت ساری، کئی جگہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو پہلے مخاطب کرتے رہے، لیکن پالیسی بیان وہ یہ دیتے ہیں کہ جو دہشت واقعات ہیں وہ ان کے صوبے کی پولیس کو ڈی مورلائز کر رہے ہیں۔ یہ جو دعویٰ وہ کر رہے ہیں اس کو یہ حالات و واقعات بھی سپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت خیبر پختونخوا میں پولیس خود سراپا احتجاج ہوئی ہوئی ہے دہشت گردوں کے خلاف۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو اختیارات ہیں اس میں مداخلت کی جاتی ہے، ہم پہ کوئی حملہ کرے تو وہ پھر غائب ہو جاتا ہے، اس کے بعد بادی نظر میں یہ سمجھ آتا ہے کہ ان کا الزام اسی حوالے سے ہے کہ ان کو کسی قسم کی شاید کوئی پشت پناہی حاصل ہے دہشت گردوں کو۔ سو کیا وجہ ہے کہ ایپیکس کمیٹی کے اندر بھی وہ شریک ہوتے رہے، اپنی پارٹی کو اپنے لیڈر کو بھی آفینڈ کرتے رہے، لیکن آج وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی باتوں کو سیریس نہیں لیا گیا، لیکن پولیس سراپا احتجاج ہوئی ہے خیبر پختونخوا میں؟ جی، تو پولیس کی جو بھی شکایات ہیں انہیں کس نے سننا ہے؟ میں نے تو نہیں سننا، نہ آپ نے نہیں سننا، اس صوبے کے وزیر اعلیٰ نے سننا ہے، اور ان کو سنجیدگی سے وفاق کے سامنے رکھنا۔ پہلے تو وزیر اعلیٰ کے پاس خود اتنی اتھارٹی ہے کہ وہ ایسے معاملات کو ڈیل کر سکے، لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ایسے معاملات صوبے کی اتھارٹی سے زیادہ ہیں تو ایک سنجیدہ پیرائے میں دھمکیاں نہیں، تشدد کی انسائٹمنٹ نہیں، ایک سنجیدہ طریقے سے آپ کو سامنے رکھنا ہے، اور ساتھ ہی اپنی ذمہ داری کا بھی تعین ان کو کرنا ہے کہ اگر وہ ناکام ہیں ایسے معاملات کو روکنے میں، ابھی تو اس سے ایک علیحدہ ایک پورا سوال اس پہ ہے کہ خود ان کی جماعت جس کی اب 12واں سال ہے خیبر پختونخوا کی حکومت میں، وہ وہاں لا اینڈ آرڈر قائم کرنے میں ناکام کیوں ہے؟ اور اگلا اس کا جو سوال ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ اگر آج یہ سارے ایشوز 2024 کے اس موسم جو گرما میں کھڑے ہوئے ہیں، یہ وہی ایشوز ہیں جو ٹھیک آج سے 3 سال پہلے خود اسی جماعت کی حکومت نے اس وقت کی عصری قیادت سے مل کر ایک ایسا تباکن فیصلہ کیا تھا تحریک طالبان پاکستان کو عام معافی دے کر واپس لانے کا، جس کا سب سے بڑا وکٹم خود وہ جماعت اور اس کا صوبہ بنا۔ لیکن خرم صاحب، پولیس جو الزام لگا رہی ہے، گنڈا پور صاحب کی تو باتیں ایک طرف ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اختیارات میں مداخلت ہے۔ یہ ایک سیریس مسئلہ ہے آپ کی نظر میں، اور ایک ایسے صوبے میں جو سب سے زیادہ دہشت گردی کا شکار رہا ہے اور ابھی بھی ہے؟ جی، میری استدعا یہی ہوگی کہ خیبر پختونخوا پولیس کی جو بھی شکایات وہ میڈیا نے اور کسی اسلام آباد میں یا پنجاب میں بیٹھے شخص نے نہیں سننی، وہ اس صوبے کی اسمبلی نے سب سے پہلے سننی ہے، اس کی جو حکومت ہے اس نے سننی ہے، اور اس حکومت نے یہ کیس لڑنا ہے۔ یہ پولیس والوں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ احتجاج کریں، اور اس ہر قسم کی، میرے خیال میں تو انہوں نے بہت ہی اپنے اختیارات سے تجاوز کر کے یہ سارے الزامات لگائے ہیں۔ اگر کوئی جتنا بھی سیریس معاملہ ہے، یہ کام وہاں کے آئی جی کا ہے اور وزیر اعلیٰ کا ہے کہ آج بھی ان کے پاس یہ موقع ہے کہ وہ اس ایشو کو سنجیدگی سے اسلام آباد میں لے کر آئے۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اختیارات سے باہر ہے اور وہ مکمل طور پر ناکام ہیں اپنے صوبے کے جو رہنے والے میرے بھائی اور بہنیں ہیں ان کی زندگیوں کی حفاظت کرنے میں، جب اگر کے پی حکومت ناکام ہو گئی ہے تو آ کر اس کا اعتراف کریں اور کہیں کہ جی ہمیں اس کے لیے مدد چاہیے۔ لیکن اس قسم کے جو ایک مبہم الزامات ہیں کھول دیتے ہیں کہ ان کا یہ خیال ہے کہ اگر پاکستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں یا پاکستان کی افواج پاکستان جو ہیں وہ ان کے رستے میں رکاوٹ ہے، تو پھر بات کھل کر کریں تاکہ ہم کھل کر اس کا علاج کر سکیں۔ اس طرح کے الزامات سے، اور براہ راست خیبر پختونخوا پولیس کے الزامات کہ ہم میں سے کوئی بھی ان کو سننے کا مجاز نہیں ہے، وہاں کے آئی جی اور وزیر اعلیٰ ان کو سننے کے مجاز۔ اور وہ جو افغانستان سے براہ راست بات چیت کرنے کی بات کر رہے ہیں، اس پہ آپ لوگوں کا کس قسم کا رد عمل ہوگا؟ جی دیکھیے، میں اس پہ زیادہ سخت بات کرنے سے ہچکچا رہا ہوں آپ کے شو پہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا is inching very close to treason. کہ اب وہ جو افغانستان سے براہ راست بات چیت کر کے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ وہی ایک عارضی امن کا سودا کرنا چاہتے ہیں کہ جی ہمیں چھوڑ دو، ہم تمہارے ساتھ ہیں. ایسا نہیں ہوا، اور ہم وہ قوم ہیں جنہوں نے 2008 سے لے کر 16 تک 80,000 پاکستانیوں کی، افواج کی، فوجیوں کی، افسروں کی، شہریوں کی، پورے پاکستان میں ماؤں بہنوں، بیٹیوں، بچوں کی، بیٹوں کی قربانیاں دی ہیں. اگر ہم نے یہ سبق نہیں سیکھا اور وہ صرف ایک عارضی فائدے کے لیے یا وفاقی حکومت کو ایک پوائنٹ سکورنگ کے لیے بھی اس طرح کی بات کر رہے ہیں تو یہ پاکستان کے لیے بہت ہی خطرناک پریسیڈنٹس ہیں. اور یہ کسی بھی طرح صوبائی خود مختاری اور کوئی جو کہتے ہیں سیاسی بیان دے دیا. جب وزیر اعلیٰ کوئی بات کرتا ہے وہ سیاسی بیان نہیں ہے، کیونکہ اس وزیر اعلیٰ کے پاس پورے صوبے کی پولیس فورس، انتظامی فورس اور اس کے پاس وہ اختیارات ہیں جس کی بنا پہ اس کو یہ امپاور کیا گیا ہے کہ وہ اپنے صوبے کے جو رہنے والے ہیں ان کی زندگیوں کو بچا سکے. اگر وہ اس قسم کی باتیں کریں گے تو یہ ہم ایک بہت ہی خطرناک ٹیریٹری میں داخل ہو گئے. مزید بات ہوگی ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. خرم صاحب، پھر اب یہ تو اس پہ اب آپ کا رسپانس ہے حکومتی، خواجہ آصف صاحب نے بھی اسی طرح کی بات کی ہے، لیکن خیبر پختونخوا اسمبلی میں یہ جو ساری صورتحال ہوئی، یہاں ایم این ایز کو اریسٹ کیا گیا، گنڈا پور صاحب کے ساتھ جو ہوا، اسی دوران وہاں پر ایک قرارداد بھی پیش ہوئی اور کے پی اسمبلی کے جو ایم پی ایس تھے انہوں نے بہت کھل کر بیانات دیے. اس سیشن کی اس طریقے سے کوریج ٹی وی پر نہیں ہو سکی، لیکن ان کی طرف سے الزامات لگائے گئے اداروں کے اوپر کہ کس طریقے سے ان کو اریسٹ کیا گیا یا ہراس کیا گیا. سو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ والے جو ٹیکٹکس ہیں یہ پرانے ٹیکٹکس ہیں؟ آپ کی جماعتیں بھی اس سے گزر چکی ہیں. ریاست کی جو رد عمل ہوتا ہے وہ مختلف ہونا چاہیے یا اداروں کا؟ جی، ریاست صرف وفاقی حکومت تو نہیں ہے. یہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ صوبائی حکومتیں بھی ریاست ہیں، اور خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت خیبر پختونخوا میں رہنے والے میرے بھائیوں اور بہنوں کی زندگیاں بچانے میں ناکام کیوں ہے؟ وہ کیوں اپنی ذمہ داری سے مفرور ہیں اور یہ بات نہیں کہتے کہ ہم ناکام ہو گئے؟ 12 سال سے ان کی حکومت ہے. جو بھی سٹرکچرز پٹ ان کرنے تھے، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کریٹ کرنا تھا، فوج جو ان کی پولیس ہے اس کو فوج سے ٹریننگ دلانی تھی، امپاور کرنا تھا. آج 12 سال بعد بھی وہ یہ باتیں کر رہے ہیں. جس جماعت کی 12 سال ایک صوبے میں حکومت رہی ہو، ان کے پاس ایک سیکنڈ کی بھی جگہ نہیں ہے کہ وہ اپنی جو عوام کی ذمہ داری ہے اس پر جو ہے کوئی توجیہ پیش کر سکیں. لیکن آپ یہ غور کریں کہ چاہے وہ خیبر پختونخوا ہو یا وہ وفاق ہو، پاکستان تحریک انصاف کا عوام کے مسائل کے حل سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، کوئی حرکت اور جدوجہد نہیں ہے، نیت نہیں ہے. ان کا سارا فوکس اس بات پر ہے کہ اس وقت جو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی راہ میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ رکاوٹ ہے، تو اس رکاوٹ کو کس طرح گرا کر ہم کس طرح دوبارہ وفاق میں اقتدار میں آ جائیں. اور ان کا کوئی فوکس نہیں. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام خیبر پختونخوا کے میرے بھائی اور بہنیں جو خیبر پختونخوا اسمبلی میں ہیں، وہ اپنے جو ان کے کنسٹیچوئنٹس ہیں، ان کے جو ووٹرز ہیں، ان کو بچانے کے لیے اپنے اپنے حلقوں میں تجاویز لے اور ہوتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے دہشت گردی کیسے ختم کریں. خرم صاحب، ان کی توجہ عمومی طور پہ جب سیاسی جماعتیں زیر عتاب ہوتی ہیں تو ان کی اسی حوالے سے توجہ ہوتی ہے. ابھی ان کے لیڈر جو ہیں وہ جیل میں ہیں اور باقی ان کی پارٹی کے سینئر ایم این ایز کو بھی جس انداز میں اریسٹ کیا گیا، تو بات تو اس وقت ہم یہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکیں گے لاجکلی کہ وہ معیشت کے اوپر یا نیشنل سیکیورٹی کے جو دیگر معاملات ہیں اس کے اوپر کوئی سیر حاصل بحث کر رہے ہوں. عمران خان کے ملٹری ٹرائل کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اس کے خلاف درخواست انہوں نے دائر کی ہوئی تھی جس کی سماعت ہوئی. جسٹس میاں گل حسن نے اس میں ریمارکس دیے کہ کسی سویلین کا ملٹری ٹرائل درخواست گزار اور عدالت کے لیے انتہائی باعث فکر ہوگا. سیاست دانوں کے ملٹری ٹرائل سے متعلق جو وزراء کے جو بیانات ہیں وہ دھمکیوں کے زمرے میں آتے ہیں. سو یہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اگر اس طرف معاملات جاتے ہیں تو یہ آپ لوگوں کے لیے بھی باعث فکر نہیں ہوگا؟ کیونکہ آلریڈی حالات اس طرف تو جا چکے ہیں کہ جلسوں کی اجازت کے لیے بھی پی ٹی آئی دعویٰ کرتی ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انگیج کرتے ہیں، اور ریاست کی آپ نے پہلے ڈیفائن کیا تھا اس کو، تو یہاں پاکستان میں جو بات ہوتی ہے ریاست کی وہ اسٹیبلشمنٹ یعنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے متعلق کہی جا رہی ہوتی ہے. جی، بڑا سادہ سی بات ہے کہ سویلینز کا ملٹری ٹرائل جو ہے
وہ کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے. لیکن اگر سویلینز ملٹری کے کسی حصے کے ساتھ, چاہے وہ ریٹائرڈ یا ایکٹنگ تھے یا سرونگ تھے, ان کے ساتھ مل کر کسی ٹریزن کی ایکٹیویٹی میں شامل ہوں گے تو پھر جواز بنے گا. اور اس کا سب سے بڑا جواز بانی چیئرمین نے خود پیدا کیا جب ان کے دور میں 26 پاکستانی سویلینز کا ٹرائل جو ہے وہ ملٹری کورٹس میں ہوا, اور لہذا ایک پریسیڈنٹ موجود ہے, عدالت کے سامنے بھی وہ پریسیڈنٹس آئیں گے. اور یہ اگر کسی کی پلی ہے کہ کوئی سیاستدان ہے یا کسی جماعت کا سربراہ ہے تو اس کو پاکستان کے دوسرے شہریوں سے فرق ٹریٹ کیا جائے یا اس سے کوئی امتیاز برتا جائے, تو اس کی تو وہ خود بہت نعرے لگاتے تھے, 2 نہیں 1 پاکستان. میں خود اس کا اعادہ کرنا چاہیے کہ جو ٹریٹمنٹ پاکستان کے دوسرے سویلین کے ساتھ کیا گیا ہے وہی ان کے ساتھ کیا جائے گا. ان کے پاس وہی حقوق ہیں. اگر تو کیس ہوگا تو سامنے آ جائے گا, نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا. اچھا خرم صاحب, اب خان صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہم بات اب نہیں کریں گے, ہمارے ساتھ دھوکہ کیا گیا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو بلاول صاحب نے کل تقریر کی تھی, انہوں نے کہا جو آج حالات پیدا ہو رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی حالات پیدا ہوں گے, کل کو ہم بھی جیلوں کے اندر ہوں گے, تو اس حوالے سے غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے کہ اب سیاسی جماعتیں خود ہی کوئی انیشیٹو لے کے انگیج کریں, کیونکہ پی ٹی آئی ایک جماعت تو ہے لیکن اب وہ دل برداشتہ ہیں, اب وہ کسی سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے. دیکھیے, ٹوٹے ہوئے دل کا علاج سیاست میں نہیں ہوتا. البتہ یہ ضرور ہے, اور یہ بات غالباً میں آپ کے شو پہ کہہ بھی چکا ہوں, کہ پاکستان کے عوام کے مسائل کے حل کے لیے ہم ہر وقت 24 گھنٹے پی ٹی آئی سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں پارلیمان کے اندر. اگر ان کے پاس کوئی سلوشن ہے, اگر انہیں کوئی ایسا سبق سیکھا ہے 12 سال خیبر پختونخوا میں حکومت کر کے کہ وہ بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں دہشت گردی کے خلاف جو ہم نے جنگ لڑ رہے ہیں, تو ہم تیار ہیں. اس کے لیے لیجسلیشن چاہیے, اس کے لیے ہم تیار ہیں. اگر ان کے پاس پاکستان کی مہنگائی جو آلریڈی خیر بہت پہلے سے کم ہو گئی ہے, کہ قیمتوں میں جو بڑھنے کی رفتار تھی اس میں بہت کمی, لیکن اگر ان کے پاس کوئی سولوشن ہے تو ہم تیار ہیں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ جی انہوں نے 12 سال میں کوئی ایسا بہتر لوکل باڈیز کا نظام وہ لے کر آئے ہیں, ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم جمہوریت کو کی تقویت کے لیے تیار ہیں, ہم بہتر انتخابات کے لیے گفتگو کے لیے تیار ہیں. اور وہ سمجھتے ہیں کہ جی ایسی لیجسلیشن ہونی چاہیے جس کی وجہ سے پاکستان کے عوام کا فائدہ ہو سکتا ہے, ان کے حقوق میں بہتری آ سکتی ہے, ہم تیار ہیں. لیکن وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے. پی ٹی آئی پاکستان کے عوام کے مسائل کے حل کے لیے تیار نہیں ہے, وہ صرف اپنے بانی چیئرمین سودے بازی کے لیے تیار ہیں. میں قطع کلامی کی معذرت کیونکہ وقت کم ہے, لیکن میں ایک اور موضوع پہ آپ کا کامنٹ چاہ رہی ہوں. یہ جو لیجسلیشن کی بات ہو رہی ہے اس کے اوپر بھی ایک اعتماد پارلیمان کے اوپر جو کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, وہ آئینی ترمیم کے حوالے سے جو قیاس آرائی تھی یا چہمگوئیاں تھیں اس میں ایڈ آن کرتے ہیں آپ کے لوگوں کے بیانات. حنیف عباسی صاحب بھی کہتے ہیں کہ 6-7 پی ٹی آئی کے لوگ تو ہماری طرف ہو جائیں گے. ہارس ٹریڈنگ کا اگر سہارا اس کے لیے لیا جاتا ہے, یہ مد نظر رکھتے ہوئے کہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ مخصوص نشستوں کا موجود ہے, سو یہ کوئی بہتر مثال قائم ہوگی آپ لوگوں کی طرف سے لیجسلیشن کے حوالے سے؟ جی ہم تو باقاعدہ جب لیجسلیشن کابینہ کے سامنے آئے گی, ابھی تک دیکھیں نا اس کا پہلا سٹیپ ہوتا ہے کابینہ کا, جب وہ کابینہ کے سامنے آئے گی اور کابینہ اگر اس کو منظوری دیتی ہے, اس کے بعد اس نے پارلیمان میں جانا ہے, تو اس کے لیے ہم پی ٹی آئی کے ساتھ باقاعدہ طور پر بات کریں گے کہ وہ ہمیں سپورٹ کریں. وہ پارلیمان کا حصہ ہیں اور وہ اگر سمجھتے ہیں تو لہٰذا اس میں دوسری جماعتوں سے بات کرنے میں اور سب جماعتوں کو دعوت دی جائے گی کہ وہ اس لیجسلیشن کو سپورٹ کریں. آئینی ترمیم اگر ہونی ہے, ابھی تک تو وہ صرف قیاس آرائی ہے, لیکن جب تک کابینہ کے سامنے کوئی متن پیش نہیں ہو جاتا تب تک تو صرف ہوا میں باتیں ہو رہی ہیں. چلیں بھائی, لیکن کابینہ کے سامنے بھی پیش نہیں ہوا, لیکن بندے توڑنے کے دعوے آپ کے لوگوں کی طرف سے ابھی سے کیے جا رہے ہیں جو کہ ایک بہت ہی عجیب سا تاثر دیتے ہیں. بہت شکریہ. انجینئر خرم دستگیر صاحب موجود تھے. ناظرین, ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ سینئر صحافی خیبر پختونخوا میں جو معاملات ہیں اس پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اسماعیل خان صاحب اور جو پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کی نمائندگی شوکت یوسفزئی صاحب. ایک شارٹ بریک کے بعد.
ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद हैं शौकत यूसुफजई साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक सूबाई वजीर इत्तलात। इस्माइल खान साहब हमारे साथ हैं, सीनियर सहाफ़ी रोज़नामा डॉन। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। शौकत यूसुफजई साहब, जो अली अमीन गंडापुर साहब का स्टेटमेंट आया है जिसमें वो कहते हैं कि अब मैं खुद बहैसियत सूबा अफगानिस्तान से बात करूँगा, इस पर जो बहुत ज़्यादा रद्दअमल आ रहा है हुकूमत का भी, तो ये मैं पूछना चाहूँगी क्या करने जा रही है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत? क्या आप लोग नेशनल जो फॉरेन पॉलिसी है उससे इनहराफ करेंगे जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल ओवररीच के मुतरादिफ करार दिया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। नहीं, देखिए ये थोड़ा सा फ़र्क है। अफगानिस्तान का जो सूरत हाल है ना वो ऐसा है कि उनका कल्चर, उनका सब खैबर पख्तूनख्वा से मिलता जुलता भी है और उनके बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं, यहाँ पे कौंसल खाना है मौजूद है। तो उन्होंने इस कंटेक्स्ट में बात की है कि चूँकि ऑलरेडी खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की अफगानिस्तान के लोगों के साथ बहुत करीबी ताल्लुकात भी हैं और रिश्तेदारियां भी हैं, तो उन्होंने इस कॉन्टेक्स्ट में बात की कि अगर आप लोग बात नहीं करते हैं वफाकी हुकूमत तो मैं खुद बात करता हूँ। मतलब ये कि उनके जो बहुत सारे लोग हैं वो खैबर पेशावर में रहते भी हैं, आना जाना भी है, उनके साथ बात भी हो सकती है। अगर ये बहाना है कि जी तालिबान से बात नहीं हो सकती या उनकी गवर्नमेंट से बात नहीं हो सकती या वो बात नहीं मान रहे, तो उन्होंने इस कॉन्टेक्स्ट में बात की और फैसिलिटेट करने की बात की है कि मतलब ये कि अगर आप नहीं कर सकते तो हमें बताएं, हम कर लेंगे। लेकिन थोड़ा सा चूंकि वो जज्बात में होते हैं ना, तो जज्बात की वजह से वो थोड़े से वो जो है ना वो स्लिप ऑफ टंग भी हो जाती है कभी कभार। ये उनको पता है कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर या किसी भी दूसरे मुल्क से बात हो तो वो उसमें वफाक का जो वजारत खारजा है उसका बड़ा रोल होता है और उसी की इजाज़त से ये होता है। लेकिन चूंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा मुतासर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा हो रहा है और बलूचिस्तान हो रहा है, तो देखें यहाँ पे हालात काफ़ी मतलब अमन अमान के हवाले से काफ़ी ख़राब रहे हैं। तो वो उन्होंने इस कॉन्टेक्स्ट में बात की कि देखो यहाँ पे खून हो रहा है, लोगों का खून बह रहा है, तो अगर आप खामोशी से बैठे हैं, आपको सिर्फ एक ही टास्क मिला है कि जी तहरीक इंसाफ को ख़त्म करें, तो इससे हटकर भी तो काम करें ना। अफगानिस्तान के साथ हम बात कर सकते हैं, हम क्यों नहीं करते हैं? तो उन्होंने गुस्से में आकर ये कहा ये बातें इसी संजीदगी से, इसी अर्जेंसी के साथ वो विफाक के साथ क्या उठाते रहे हैं इससे पहले? जी बिल्कुल, ये अमन अमान के हवाले से जो शेयर बनता है खैबर पख्तूनख्वा का, उस हवाले से बहुत दफ़ा मीटिंग्स हुई है। हमारे दौर में भी जब मैं वज़ीर इत्तलात था उस वक्त भी काफ़ी मीटिंग्स होती रही वफाक के साथ, लेकिन ये इशू हल नहीं हुआ है। और आप देखें थोड़ा सा भी वो हो जाता है तो हमारा बॉर्डर बंद हो जाता है अफगानिस्तान का। तो ये सबसे ईजीएस्ट रूट हमारे लिए, अगर हम अपनी तजारत को बढ़ाएं और अपना जो इन्वेस्टमेंट को अगर हम चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट हमारी बढ़े, तो ये सबसे ईजीएस्ट वे है। लेकिन बदकिस्मती से मेरे ख्याल से न वो इतने संजीदगी से ले रहे हैं, ना वफाकी हुकूमत का इतनी कोई दिलचस्पी है, क्योंकि यहाँ खैबर पख्तूनख्वा आता है बीच में। तो मेरे ख्याल से अब थोड़ा सा इनको जो है ना, हुकूमत किसी की भी हो, पाकिस्तान तो एक ही है, तो अगर इस पे थोड़ी पेशरफ्त हो जाए तो मेरे ख्याल से बेहतर होगा। सूबाई हुकूमत उसमें फैसिलिटेट कर सकती है वफाक को, और क्योंकि बहुत सारे लोगों के ताल्लुकात है अफगानिस्तान के साथ, और इस कॉन्टेक्स्ट में बात की थी। अगर आपकी इजाजत तो जी ठीक है। मैं सर इस्माइल साहब भी हमारे साथ है। इस्माइल साहब, ये बात, ये जिस तरह शौकत साहब ने एक अंदाज में जो है इसको डिफाइन किया हमारे लिए, उनके स्टेटमेंट को एक तरह से ट्रांसलेट किया, लेकिन आपके ख्याल में इस्माइल साहब ये क्या सीएम साहब की विफाक में सुनी नहीं गई? जहाँ जहाँ ये बात वो करते रहे तो नौबत यहाँ तक आ गई कि मजबूरन उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया, या फिर आप समझते हैं कि ये एक सियासी या जज्बाती बयान ही है उनकी तरफ से, एक और जज्बाती बयान? मेरे ख्याल में इससे कत नज़र के बातचीत होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। पीटीआई का तो पहले से ही ये पॉलिसी उनकी रही है कि वो टीटीपी के साथ मुज़ाकरात चाहते रहे, बल्कि एक ज़माने में तो खान साहब ने कहा भी था कि उनको पेशावर में ऑफिस खोलने का मौका देना चाहिए। तो उनकी पॉलिसी में तो कोई चेंज नहीं आया। अली अमीन गंडापुर साहब ने भी जो बयान दिया, मेरे ख्याल में वो उन्होंने संजीदगी से ये बयान दिया था कि बातचीत होनी चाहिए अफगानिस्तान के साथ, और इसके अलावा कोई चारा नहीं है। अब इस मौजू पे इख्तिलाफ तो हो सकता है, लेकिन ये कंटिन्यूएशन है उस पॉलिसी का जो कि खान साहब के ज़माने में जनरल फैज़ हमीद की उसमें
مذاکرات ہوئے افغانستان کے ساتھ، اور بہت سارے معاملات جو ہیں اس میں زیر بحث بھی آئے. افغانستان کی حکومت کے ساتھ بھی بات چیت ہوئی، اور ٹی ٹی پی کی جو لیڈرشپ تھی افغانستان میں کابل میں، ان کے ساتھ بھی مذاکرات ہوئے جنرل فیض حمید صاحب کے. تو یہ بیان اسی پالیسی کی کنٹینیویشن میں تھا. اب جو ڈفرینس ہے وہ یہ ہے کہ شاید گٹپور صاحب جو نہیں سمجھ سکے وہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا اگر تو افغانستان کے ساتھ مذاکرات کرتی ایک صوبہ دوسرے اسٹیٹ کے ساتھ، تو ایک تو یہ ہے کہ افغانستان کی جو حکومت ہے اس وقت طالبان کی حکومت ہے، انہوں نے پہلے بھی اب بھی اور مسلسل پاکستان سے یہی کہتی رہی ہے کہ جی ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، بٹ یہ کہ ہم کوئرس نہیں کر سکتے ٹی ٹی پی کو، دباؤ پریشر نہیں ڈال سکتے، ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیں گے. آپ کو ان کے ساتھ میز پہ ضرور بٹھا سکتے ہیں، اور سالس کا کردار ادا کر سکتے، زیادہ کچھ کر سکتے نہیں ہیں. دوسرا جو پہلو گٹپور صاحب شاید نہیں سمجھ پائے وہ یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کے جتنے بھی ڈیمانڈز ہیں وہ پروونشل گورنمنٹ سے کبھی رہے ہی نہیں ہیں. وہ سارے ڈیمانڈ جو ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ڈومین میں ہے، وہ فیڈرل لیجسلیٹو ڈومین میں ہے. سبجیکٹس جو ایشوز ہیں وہ فیڈرل کے ڈومین میں ہیں، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ڈومین میں ہے. تو وہ افغان طالبان کے ساتھ بات چیت کر کے کیا کریں گے، وہ کیا آفر کریں گے، یا اگر وہ آفر کریں بھی وہ زیادہ سے زیادہ یہی کریں گے کہ جی آپ کو ہم بٹھا دیتے ہیں ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کریں، تو ہم ٹی ٹی پی کو کیا آفر کریں گے یا کیا آفر کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں بڑی ہے کمپلیکیٹڈ. میرے خیال میں اس کو اسی تناظر میں دیکھیں کہ یہ پی ٹی آئی کی جو پالیسی تھی کہ مسئلہ بات چیت کے ذریعے حل ہو، اور انہوں نے کوشش بھی کی. خان صاحب جو پرویز خٹک صاحب کے زمانے سے بڑے ووکل رہے ہیں اس حوالے سے، اور بعد میں جب وہ وزیر اعظم بنے تو خود انہوں نے اس انیشیٹو کو آگے بڑھایا، فیض حمید کو اسائن کیا ٹو اوپن نیگوشیشنز ود ٹی ٹی پی تھرو دی افغان طالبان. لیکن بات چیت وہی پہ آ کے رکی، کیونکہ ان کے جتنے سارے ڈیمانڈ تھے سارے وہ فیڈرل سے تعلق رکھتے تھے، آرمی کے ڈومین میں تھے، اور وہ اس وجہ سے بات چیت آگے بڑھی نہیں. مزید بات ہوگی ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. شوکت صاحب، سی ایم صاحب نے جو پولیس کی طرف سے احتجاج تو خیبر پختونخوا میں کیا جا رہا ہے، لیکن کافی وقت سے ان کے یہ تحفظات تو سامنے تھے پولیس کی طرف سے دہشت گردی کے جو واقعات پیش آتے ہیں اس حوالے سے. تو سی ایم صاحب نے اپنے تئیں اس بارے میں کیا کیا؟ کیونکہ اب اس موقع پہ جب وہ بات کر رہے ہیں تو وہ کیونکہ بہت سارے موضوعات کے اوپر بات کر رہے ہیں تو وہ ایک ہی سلسلے کی کڑی نظر آتی ہے. دیکھیے میرے خیال سے اس کو تو الگ نہیں کیا جا سکتا کہ ہم کہیں کہ جی پولیس کو الگ کر دیں، فوج کو الگ کر دیں. جی اس وقت جو صورتحال ہے ہمارے بارڈرز کی یا ہمارے اندرونی جو حالات ہیں، جو دہشت گردی کا ہمیں سامنا ہے، تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پولیس نے بہت قربانیاں دی ہیں، فوج نے بہت قربانیاں دی ہیں، عوام نے بڑی قربانیاں دی ہیں. مطلب تینوں نے مل کر دہشت گردی کو ایک قسم کمزور کیا تھا، شکست دی تھی. آج اگر ہم اس کو الگ الگ کریں گے تو نقصان ہمارا اپنا ہی ہوگا. میرا اپنی ذاتی رائے ہے. باقی میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ ان میں کوئی ایسی بات ہونی چاہیے کہ یہ متحد ہو کر دہشت گردی کے خلاف لڑیں. اگر ہم اکیلے ہو جائیں گے تو میرا نہیں خیال ہے، کیونکہ پولیس میں یہ خاصیت ہے کہ وہ لڑ لے گی، لیکن پولیس کے پاس اس طرح کے اکوپمنٹ یا اس طرح کے ہتھیار نہیں ہیں جو اس وقت دہشت گردوں کے پاس ہے. تو اگر آپ دہشت گردی کا مقابلہ کریں گے تو بغیر فوج کے ساتھ ملا کے یا ان کے ساتھ وہ کر کے میرا نہیں خیال ہے کہ ہم اکیلا کوئی اس طرح کوئی کارنامہ سر انجام دے سکتے ہیں. پولیس کی اپنا رول ہے اس میں، اور فوج کا اپنا رول ہے. تو دونوں کے رول کو ملا کے پھر جو لوکل لوگ ہیں ان کا تعاون بھی بہت لازمی ہوتا ہے اس میں. یہ جو یہاں کی جو دہشت گردی ہے اس میں جب تک آپ کے پاس مقامی لوگ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، وہ تعاون نہیں کریں، تو وہ بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ سارے مل جل کر میرے خیال سے یہ دہشت گردی کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. یہ جو نئی چیز نکلی ہے کہ جی فوج کو نکالو اور ہمیں سب کچھ حوالے کرو، یہ اب آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں خیال ہے کہ یہ اس انیشیٹو کا کیا فائدہ کیا ہوگا. مجھے تو اس کا نقصان ہی نظر آتا ہے. گفتگو کا جو حصہ یہ تاثر دیتا ہے اس سے آپ مخالفت کرتے ہیں، یعنی شوکت صاحب
آپ سمجھتے ہیں سب مل کر ہی معاملات کو دیکھ سکتے ہیں خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے خاتمے کی اگر بات کرنی ہے؟ ابھی تک تو ہم نے یہی دیکھا ہے نا کہ پولیس کا جو رول ہوتا ہے نا، پولیس کا رول مقامی آبادی میں گھسنا، مقامی آبادی میں کارروائی کرنا، اور پھر جو ہے نا اس کے بعد فوجی کارروائی ہوتی ہے، آپریشنز ہوتے ہیں. تو میرا خیال تو یہ ہے کہ یہ مل جل کر ہی ہو سکتا ہے، اور اگر الگ الگ کریں گے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا مجھے اس کا علم نہیں، کیونکہ میں زیادہ ٹیکنیکل نہیں ہوں، ظاہر ہے کہ فورس میں نہیں رہا ہوں، لیکن میرا کام تو سیاسی ہے. لیکن یہ چونکہ مجھے لگ رہا ہے جو ابھی تک ہم نے دیکھا ہے، جیسے ملیکن ڈویژن کے اندر جب دہشت گردی تھی تو اس میں پولیس اپنا رول ادا کرتی تھی، اور پھر ایڈمنسٹریشن جو ہوتی تھی اس کا اپنا ایک رول ہوتا ہے، ڈی سی، کمشنر. یہ ساری چیزیں اگر ہٹا دے ایک دم، کیونکہ عوام سے جو براہ راست رابطہ ہوتا ہے وہ پولیس کا ہو سکتا ہے اور ایڈمنسٹریشن کا ہوتا ہے، تو اس کے بعد پھر جا کے پھر تو ایسا تو ہو نہیں سکتا ہے کہ ہم کہیں کہ جی آرمی کو چھوڑیں، وہ جا کے بس جو بھی کرنا ہے کریں. یہ سارے مل کے کرتے ہیں اور اس کا بڑا اچھا رزلٹ آیا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یا تو شاید جو انٹیلیجنس ہمارا جو ادارے ہیں ان کا آپس میں کوارڈینیشن تھوڑی سی ویک ہے. اگر ہم اس کوارڈینیشن کو بڑھا لیں تو بہت فائدہ ہوگا، بجائے اس کے کہ ہم کہیں کہ جی ہمیں چھوڑ دیا جائے اکیلا. یا اور باقی حکومت ہے اس کا، ان کا اپنا موقف ہو سکتا ہے، میں اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتا کہ ان کی کیا وہ موقف کیا ہے اور وہ کیا چاہتے ہیں. جی اسماعیل صاحب، واقعی پولیس کے لیے ایک چیلنج ہے جو ان کی طرف سے جو تحفظات سامنے رکھے جا رہے ہیں ان پروٹیسٹ میں، جو بنو میں احتجاج ہوا، باجوڑ میں، لکی مروت میں جہاں پولیس نے جو ہے ایک شارع کو بلاک کیا احتجاج کرتے ہوئے. سو آپ سمجھتے ہیں کہ اختیارات کے اندر ان کے مداخلت کے حوالے سے جو ان کے تحفظات ہیں وہ واقعی ان کے لیے ایک چیلنجنگ صورتحال وہاں بن رہی ہے دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے؟ اس میں دو تین اس کے پہلو ہیں میرے خیال میں. ایک ون بائی ون میں اس کو تھوڑا سا وضاحت کروں گا. ایک چیز جو ہے وہ ہے پولیس ایسکارٹ اور پولیو ورکرز. اچھا، اس میں کئی پولیس والے بیچارے جو ہے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اور ٹی ٹی پی کی یہ پالیسی رہی ہے، ڈکلیئرڈ پالیسی ہے، فارمل پالیسی ہے کہ وہ یونیفارم لوگوں کو وہ ماریں گے. اب وہ پولیس میں ہوں، وہ فوج میں ہوں، وہ فرنٹیئر کانسٹیبلری میں ہوں یا فرنٹیئر کورٹ میں ہوں. میں نے کچھ عرصے پہلے یہ پوچھا تھا ٹویٹر پہ، میرے اپنے ہینڈل پہ، کہ کیا وجہ ہے کہ افغانستان میں طالبان تو پولیو ویکسینیشن جو ہے وہ کیمپین الاؤ کر رہی ہے، لیکن ٹی ٹی پی جو ہے وہ پاکستان میں ڈسٹرب کر رہی ہے. تو مجھے آئی ایم ایزیومنگ کہ مجھے جو بندہ فالو کر رہا تھا ٹویٹر پہ، اس نے شاید ٹی ٹی پی کا تھا آپریٹر، تو اس نے کہا کہ یونیفارم. اور اس پہ یہاں پہ ہمارے پروونشل گورنمنٹ میں اس پہ بحث بھی ہوئی کہ اس کی کیا تو بنتی ہے کہ پولیس والے کو آپ پولیو کیمپین ورکرز میں، پہلے کسی زمانے میں جب ہوتا تھا اٹیکس وغیرہ ہوتی تھی تو وہ اس کی نوعیت الگ تھی. میرے خیال میں یہ ساری جو پالیسی ہے پولیس اسکواڈ کی، اس کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. اگر پولیو ویکسینیشن بھی کرنی ہے، اگر ان کو پروٹیکشن چاہیے، تو وی نیڈ ٹو کم اپ ود اے ڈفرنٹ مور افیکٹو اینڈ آؤٹ آف دا باکس. ہم کو سوچ کے کوئی پالیسی بنانی پڑے گی. یہ کوئی سلوشن نہیں ہے کہ پولیس اسکواڈ کو اپنی ڈیوٹی سے ہٹا کے آپ ان کو ڈیوٹی پہ لگا دیں. اچھا، پھر یہ کام ویسے ہوتا بھی نہیں ہے. وی آر پیئنگ، پروونشل گورنمنٹ از پیئنگ extra money to the police for this extra bit of duty. لیکن پیسوں سے قطع نظر میرے خیال میں بڑا ضروری ہے. یہ جو ایک ایشو چل رہا ہے اور ڈیسیژن نہیں ہو پا رہا، تو اس کے مضمرات میرے خیال میں اس کے بعد اور بھی گمبھیر ہوں گے اور کم نہیں ہوں گے. دوسرا، کمنگ ٹو لکی مروت. لکی مروت میں جو وہاں پہ پروٹیسٹڈ از ویری سرپرائزنگ. ان کے جو مطالبات ہیں کہ جی فوج یا محدود ہو جائے یا پھر یکسر لکی مروت چھوڑ دیں اور ہم جو ہے تو وہ پولیس ان دہشت گردوں سے خود نپٹنے کی. تو اب جو بھی ان کے لیڈرز ہیں، میرے خیال میں ان سے بات ضرور کرنی چاہیے کہ اگر وہ کر سکتے ہیں اور وہ چیلنج کر سکتے ہیں تو کوئی کا بات نہیں، ان کو چھوڑ دیں. بٹ دے نیڈ ٹو گیو گارنٹیز کہ پھر یہ نہیں ہوگا کہ جی فوج پیچھے ہٹ جائے اور یا نکل جائے لکی مروت سے. خود یہ کہہ رہے ہیں کہ 200 کے قریب کوئی دہشت گرد ہیں شاید جو بقول وہاں پہ پہاڑوں میں چھپے ہوئے ہیں اور 10-10 12-12 کی ٹولیوں میں نکل کے وارداتیں کرتے ہیں. تو
اس میں جو مجھے سب سے زیادہ پریشان کن سچویشن لگ رہی ہے وہ یہ کہ پروونشل گورنمنٹ اس وقت بالکل ایبسنٹ ہے. جس طرح پہلے جو ہے وہ چیف منسٹر صاحب گئے تھے بنو, نیگوشیشنز انہوں نے کی, پھر خود کو لے کر یہاں پہ بولایا, ساتھ مذاکرات کیے. اب دیکھیں بنو میں بھی پھر دوبارہ شروع ہو گیا پروگرام, ٹارگٹ کلنگ شروع ہوگی ایک پولیس والے کی, حالانکہ اب تو کوئی مسئلہ وہاں پہ نہیں ہے. تو یہ سارے جو ہے سچویشن کو دیکھنا پڑے گا. دوسرا یہ جو میں بہت اہم سمجھتا ہوں, بیسڈ آن واٹ آئی نو از دس, کہ اگر کوئی یہ جو سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی کوئرسو ایکشن اگینسٹ جو پولیس ہے, پروٹیسٹنگ پولیس مین, ان کے خلاف کوئی کوئرسو ایکشن ہوگا اور اس سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا, میرے خیال میں یہ اس کے بڑے سیریس مضمرات ہوں گے. یہ چیز پھر جو ہے پروٹیسٹ صرف ایک مرد تک نہیں ہوگی, بہت ڈسٹرکٹ تک پھیل جائے گی, پھر ان کے لیے کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا. آپ سمجھتے ہیں اس کو بہت ہی محتاط انداز میں دیکھنے کی ضرورت ہے. اسماعیل صاحب بہت بہت شکریہ, اپنی قیمتی رائے کا اظہار آپ نے کیا. شوکت یوسفزئی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین اب دیکھتے ہیں کہ جو باتیں گنڈا پور صاحب نے کی ہیں اس پہ وفاق کا کس قسم کا رد عمل آ سکتا ہے. آج کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.